جو شخص بھی اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے احساسات کی قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو لٹاتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کو دنیا و آخرت کے اندر ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ قیامت تک اس کے نام کو زندہ و جاوید کر دیتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال اس کو دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرماتا ہے اور اس کو آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ علی بن یزیدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا والد بتاتا ہے کہ ابو مسلم نے جب شہر طرطوس کو آباد کیا تو علی بن یزیدی کے والد بھی وہاں رہنے کے لیے گئے، تو ان کے والد کا بیان ہے کہ اس شہر سے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں سے جہاد کے لیے روانہ ہوئی، تو علی بن یزیدی کا والد بھی اس جماعت میں شامل تھا۔ اسی جماعت کے اندر 3 نوجوان ایسے بھی تھے کہ جو تینوں بھائی تھے۔ اب وہ مسلمان جب رومیوں کے خلاف جنگ کرتے تو ان تینوں بھائیوں کی عادت یہ تھی کہ وہ علیحدہ ہو کر لڑا کرتے تھے رومیوں کے خلاف۔ تو ایک مرتبہ جب مسلمانوں کی اور رومیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہونے لگی ہے تو وہ تینوں بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، آؤ تو مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کفار سے جہاد کریں اور اپنی شجاعت اور بہادری دکھائیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں۔ اب وہ تینوں بھائی مسلمان جماعت کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہو جاؤ، اب ہم لڑتے ہیں ان سے۔ اب وہ تینوں بھائی لڑنے لگے۔ اب وہ ایسی بے جگری سے لڑے اور ایسی شجاعت انہوں نے دکھائی کہ پشتے کے پشتے کافروں کے لگا دیے، ڈھیر لگ گیا کافروں کا، اور کوئی فوجی ان تینوں بھائیوں کو سنبھال نہیں سک رہا تھا۔ روم کا بادشاہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ 3 نوجوان بڑی بے جگری سے لڑ رہے ہیں اور بڑے لڑائی کے جوہر دکھا رہے ہیں، بڑی شجاعت دکھا رہے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ پکڑ کر لے کر آئے گا تو میں اس کو جنرل کے عہدے پر فائز کر دوں گا۔ اب کہتے ہیں نا کہ لالچ انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ اب وہ روم کے جتنے سپاہی تھے سب کے دماغ کے اندر لالچ آ گئی کہ ہمیں جنرل کا عہدہ ملنا چاہیے۔ وہ سب کے سب ان تینوں بھائیوں پر ٹوٹ پڑے اور ان تینوں بھائیوں کو زندہ گرفتار کر لیا۔ بادشاہ ان کو گرفتار کروا کر اپنے علاقے کے اندر لے آیا۔ پھر دوسرے دن ان تینوں بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں نصرانیت قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نصرانیت قبول کر لو گے تو میں تمہاری جان کو بھی بخش دوں گا، اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا اور اپنی بادشاہت کے اندر بھی تمہیں شریک کر لوں گا۔ ان تینوں بھائیوں نے صاف منع کر دیا، کہنے لگے بادشاہ ہم تو دینے ہی اللہ کی راہ میں جان آئے ہیں، تم ہمیں جان سے ڈراتے ہو؟ یاد رکھنا ہم جب گھروں سے نکلے تھے تو اسی نیت سے نکلے تھے کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اب اگر موت آنی ہوتی تو میدان جہاد میں آ جاتی، لیکن نصیب میں شاید یہ لکھا ہے کہ تیرے ہاتھوں ہوگی تو ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن اس بھول میں نہ رہنا کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ بڑا غصہ ہوا، کہا کہ ان کو لے جاؤ اور شاید یہ سوچ بچار کریں، ایک رات کی ان کو مہلت دیتا ہوں۔ اور پھر تینوں بھائیوں سے کہا کہ ایک رات کی اور تمہیں مہلت ہے، سوچ لو، دوسرے دن میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ تینوں بھائی چلے گئے، رات گزاری۔ دوسرے دن بادشاہ نے دوبارہ بلایا، دوبارہ ان کو نصرانیت کی دعوت دی کہ تم نصرانیت قبول کر لو، پھر میں بادشاہت میں بھی شریک کر لوں گا، اپنی بیٹیاں بھی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ ان تینوں بھائیوں نے دوبارہ صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اب میں تیل کی 3 دیگیں گرم کرواتا ہوں، اگر تم تینوں بھائی راضی نہ ہوئے تو ان گرم کی ہوئی تیل کی دیگوں کے اندر تم تینوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اب بادشاہ نے یہ کہا اور حکم دے دیا کہ تیل کی 3 دیگیں جو ہیں وہ تیار کی جائیں۔ اب انہوں نے 3 دیگیں رکھی، اس کے اندر تیل ڈالا اور 3 دن تک آگ جلاتے رہے ان دیگوں کے نیچے،
اب آپ سوچیں کہ کتنا تیل گرم ہو گیا ہوگا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے ان تینوں بھائیوں کو بلایا، کہا کہ تم نصرانیت قبول کرتے ہو یا نہیں؟ تو تینوں بھائیوں نے زور سے نعرہ لگایا، یا محمدہ۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ انہوں نے یہ کیسا نعرہ لگایا ہے؟ تو وزیر کہنے لگا، اے بادشاہ، انہوں نے اپنے نبی کو پکارا ہے۔ بس بادشاہ کا یہ سننا تھا اور اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے سب سے بڑے بھائی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم نصرانیت قبول کرتے ہو؟ اس نے جب صاف انکار کیا تو اپنے سپاہیوں سے کہا بادشاہ نے کہ اس کو دیگ کے اندر ڈال دو۔ اس بھائی کو جیسے ہی دیگ کے اندر ڈالا گیا، 1 یا 2 منٹ کے اندر پورے جسم کا ڈھانچہ باہر نکل کر آ گیا۔ پھر بادشاہ نے دونوں بھائیوں سے کہا کہ دیکھو، عبرت حاصل کر لو، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو تم بھی اسی طریقے سے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ نے پھر ان کو بھیج دیا، کہا کہ اب ان دونوں بھائیوں کو دوسرے دن لے کر آنا۔ اب بادشاہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ اب موت کے خوف سے یہ دونوں بھائی اپنے اسلام سے پھر جائیں گے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے موت دیکھی نہیں تھی، صرف سنی تھی، اب تو آنکھوں سے دیکھ لیے، شاید کہ ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے، اس لیے 1 دن کی مہلت ان کو دے دی۔ اب جب دوسرے دن بادشاہ نے ان کو بلایا تو درمیانے بھائی سے جب پوچھا تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا، کہا کہ بادشاہ، تم مجھے مارنا چاہتا ہے مار لے، لیکن میں دین اسلام سے اور اپنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو پھر غصہ آیا، اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے دوسرے بھائی کو بھی دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ 2 بھائیوں کو دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب سب سے چھوٹے بھائی کو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اپنی جان پر رحم کرو، تیرے دونوں بھائی بھی چلے گئے، اب بھی اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیری جان بخش دوں تو نصرانیت قبول کر لے، میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تجھ سے کر دوں گا اور آدھی ملکیت بھی تجھے دے دوں گا۔ اس چھوٹے بیٹے نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ غصے کے اندر جھلملا اٹھا اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے؟ تو وزیر بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یہ اہل عرب ہیں اور اہل عرب کبھی بھی جان دینے سے رکتے نہیں ہیں، اپنی جان خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہرانا چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک تجویز ہے، اس سے یہ فوراً ہی آپ کی بات ہی مان لے گا، نصرانیت بھی قبول کر لے گا، اور پھر جو تم کہو گے یہ وہ بات آپ کی مانے گا۔ تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا، ایسی کون سی بات ہے کہ جب آپ یہ کرو گے تو یہ شخص میری ہر بات کو مانے گا؟ تو وزیر کہنے لگا، 40 دن کی مہلت مجھے دے بادشاہ، 40 دن کے بعد جب میں اس کو لے کر آؤں گا تو یہ نصرانیت بھی قبول کر چکا ہوگا، اور پھر تم بھلے اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دینا اور اس کو آدھی سلطنت بھی دے دینا۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت بڑے عہدے پر فائز کروں گا اگر تم اس کے ایمان کو پھرانے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ تو وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ، اچھا پھر تم مجھے یہ بھی اجازت دو کہ میں اس کو اپنے گھر پر لے جاؤں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ اب وہ وزیر اس نوجوان کو لے کر نکلا، اپنے گھر میں لے کر گیا اور اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ بادشاہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے بہت بڑا عہدہ دوں گا اگر تم اس کو نصرانیت پر مائل کر لیتے ہو۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ میری جیسی حسین و جمیل تو اس علاقے کے اندر نہیں ہے، میرے ایک جلوے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں عاشق تڑپتے ہیں، تو میں تو اس کو منٹوں کے اندر ہی اپنے دین سے پھرا لوں گی اور اپنے عشق کے اندر مبتلا کر لوں گی۔ تو وزیر نے اپنی بیٹی کے کمرے کے اندر ہی اس نوجوان کو بند کر دیا، لیکن اس نوجوان کی عادت کیا تھی کہ وہ دن بھر روزے سے رہتا اور رات کو قیام کے اندر کھڑا ہو جاتا۔ اب وہ لڑکی بڑی لبھانے کی کوشش کرتی، بڑی بات چیت کرتی، لیکن نوجوان نہ کسی بات کا جواب دیتا اور نہ اس کی طرف دیکھتا۔ اب وہ آگے پیچھے لڑکی بہت ہوتی کہ یہ مجھے دیکھے ایک نظر اور شاید کہ میرا حسن اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے، لیکن 40 دن بیت گئے، اس نوجوان کے تقوی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، کہا کہ تمہاری مدت ختم ہو چکی ہے، اب بتاؤ۔ وہ نوجوان پھرا
تو وزیر کہنے لگا اے بادشاہ، ابھی تو وہ نوجوان نہیں پھرا ہے، لیکن کچھ دنوں کی اور مجھے مہلت دو، شاید کہ پھر یہ پھر جائے۔ بادشاہ نے اس کو پھر مہلت دے دی۔ اب وہ وزیر اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہا کہ بیٹی 40 دن ہو گئے، بتاؤ کیا ہوا؟ تو بیٹی کہنے لگی اس کو یہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، تو فتنے کے اندر کیسے مبتلا ہوگا؟ رات دن یہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، اور میری طرف نظر اٹھا کر ہی نہیں دیکھتا۔ تو وزیر اپنی بیٹی سے کہنے لگا بیٹی، میں نے کچھ دن کی مہلت اور بادشاہ سے لی ہے، تم اور کوشش کرو، شاید کہ ہمارا کام بن جائے۔ اب وہ لڑکی اور زیادہ کوشش کرنے لگی، اس کی عبادت کے اندر خلل بھی ڈالنے لگی۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا اس کے سامنے آ کر کھڑی بھی ہو جاتی، لیکن نوجوان نے اس کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ جب 3 دن رہ گئے مدت کے ختم ہونے میں، تو وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، تم انسان ہو یا جن ہو، میں نے تمہیں کتنے بہلانے کی کوشش کی ہے، کتنا گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تم نے تو نظر اٹھا کر ہی میری طرف نہیں دیکھی۔ اتنا سچا دین ہے تمہارا، اور اتنے تم اپنے دین سے محبت کرتے ہو، اپنے نبی سے اتنا محبت کرتے ہو کہ تم مجھے دیکھتے ہی نہیں۔ تو نوجوان کہنے لگا ہاں، اس لیے کہ ہم نے جو دین قبول کیا ہے وہ برحق ہے، اور اس دین پر جو عمل کرتا ہے اللہ رب الجلال اس کو کامیاب کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے۔ تو وہ لڑکی بڑی متاثر ہوئی اس نوجوان کے عمل سے۔ وہ لڑکی کہنے لگی اے نوجوان، پھر ایسا کرو، جس دین کو تم مانتے ہو اس دین کا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا۔ پھر اس لڑکی نے نوجوان سے کہا میں کوئی ہیلا بناتی ہوں تاکہ ہم یہاں سے نکل کر بھاگ چلیں۔ اس نے اپنے والد کو بلایا اور کہا کہ میں اس کو باہر لے جانا چاہتی ہوں ٹہلانے کے لیے، شاید کہ یہ میرے فتنے کے اندر مبتلا ہو۔ وزیر مان گیا۔ لڑکی نوجوان کو لے کر نکلی اور پھر وہ راستے سے ہی بھاگ گئے۔ اب رات کو جب وہ چل رہے تھے تو پیچھے سے گھوڑوں کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو لڑکی کہنے لگی اے نوجوان، جس رب کو تم مانتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تو اب اللہ کو مدد کے لیے پکارو کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمیں دشمنوں سے بچائے، ورنہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، شاید کہ دشمن ہمیں پکڑ لیں۔ لیکن وہ نوجوان کیا دیکھتا ہے کہ جب گھوڑے آ کر پہنچے تو نوجوان دیکھ کر حیران ہو گیا کہ گھوڑوں پر اس کے 2 بھائی سوار تھے اور اس کے ساتھ دوسرے ملائکہ بھی تھے۔ تو بھائیوں نے اس چھوٹے بھائی کو سلام کیا، حال احوال لیا، اور پھر چھوٹے بھائی نے جب بڑے بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو نوجوان دونوں بھائی کہنے لگے جیسے ہی ہماری روح نکلی اللہ رب الجلال نے ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا، اللہ نے ہمیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ اے میرے بھائیو، اب بتاؤ تم اب کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کرائیں، تو اب ہم تیرا نکاح اس لڑکی سے کراتے ہیں اور تمہیں دشمنوں سے بھی ہم نجات دلاتے ہیں۔ ادھر ہی اس چھوٹے بھائی کا نکاح پڑھایا گیا، اور پھر ان دونوں بھائیوں نے جو مدد کے لیے آئے تھے ان کو ایسے علاقے کے اندر پہنچا دیا کہ دشمن کے سرحد سے وہ دوسرے وطن کے اندر پہنچ گئے۔ تو امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، جس شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی جان مال قربان کی، تو جنہوں نے قربان کر دی اور ان کی جان اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی، اللہ نے ان کو تو جنت الفردوس عطا کر دی۔ وہ جس کی جان باقی تھی تو اللہ رب الجلال نے اس کو یہ اجر دیا کہ اس کے ذریعے سے ایک لڑکی راہ ہدایت پر آ گئی، اور پھر اللہ رب الجلال نے اس پر یہ انعام کیا کہ وہی حسین و جمیل لڑکی اس کے نکاح کے اندر بھی آ گئی، اور یہ خوش و خرم زندگی بسر کرتے رہے۔ اور امام یافی فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جب وہ نوجوان انتقال کر جائے گا تو اللہ رب الجلال اس کے حسن عمل کی وجہ سے، اس کی قربانی کی وجہ سے اللہ رب الجلال اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔